السلام علیکم. اچھا جی، مائیکل ہارٹ ایک بہت بڑا نام ہے اور انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے دی 100. اور اس کتاب میں اس نے دنیا میں ان 100 عظیم شخصیات کے نام جمع کیے ہیں جو کسی بھی وقت دنیا کی تاریخ میں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں، یا انہوں نے سب سے زیادہ اثرات انسانی تاریخ پر مرتب کیے ہیں. اور ان میں سب سے پہلا نمبر اس نے جن شخصیت کو دیا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور اس کا دیباچہ اور مقدمہ بڑا خوبصورت ہے جو اس نے لکھا اور بتایا کہ میں نے کیوں ان کو پہلے نمبر پہ پلیس کیا ہے. اور ہمیں تو خیر اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تو جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں ہمارا تو ان پہ ایمان ہے. لیکن قرآن کا مطالعہ جب میں نے کیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب بھی ہم دنیا میں کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو ایک تو اس کو ٹیچر بنا کے بھیجتے ہیں، وہ معلم ہوتا ہے. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے تو خاص اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ معلم بنا کر دنیا میں بھیجے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی جگہ اس بات کا اظہار کیا کہ میں دنیا میں سکھانے والا بنا کر آیا ہوں، معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور ایک دفعہ آپ مسجد نبوی میں آئے تو 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک جگہ کچھ ذکر اذکار ہو رہا تھا، ایک جگہ کوئی تعلیم و تعلم کی بات ہو رہی تھی، تو آپ وہ والے حلقے میں جا کے بیٹھے جہاں سیکھنے سکھانے کی بات ہو رہی تھی. اور میں نے جب غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے کسی بھی نبی کو اور ٹیچر کو جو کہ مینٹور بھی ہوتا ہے بھیجنے کی 4 وجوہات، 4 بنیادی ڈیمانڈز ہیں، ریکوائرمنٹ ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا میں جا کے پوری کریں. اور وہ کیا ہے؟ قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ سب سے پہلی چیز اس کتاب کی تلاوت لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، کتاب پڑھ کے سناتے ہیں. دوسرا کام یہ کرتے ہیں وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی کتاب سکھانے کا کام بھی کرتے ہیں، نہ صرف تلاوت کرتے ہیں بلکہ کتاب سکھاتے بھی ہیں. تیسرا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں. یہ تزکیہ کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. چوتھی چیز وہ لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. حکمت کیا ہے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو بھی ٹیچر ہے وہ کوئی نہ کوئی سبجیکٹ پڑھا رہا ہے، کوئی نہ کوئی مضمون پڑھا رہا ہے. اور جب وہ مضمون پڑھا رہا ہے تو یہ 2 بنیادی کام تو پہلے والے وہ کر رہا ہے، یعنی کہ وہ کتاب پڑھ رہا ہے، پڑھ کے سنا رہا ہے، اور کتاب سکھانے کی کوشش کر رہا ہے. اپنے سامنے بیٹھے طالب علموں کے دل اور دماغوں پر دستک دے کے ان کے دلوں کے اندر اتارنے کی، دماغوں کے اندر بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ سبجیکٹ کی ریڈنگ کرتا ہے یا اسٹڈی کرتا ہے یا کرواتا ہے، اور اس کے جو کانسیپٹس ہیں وہ اپنے طالب علموں کے دلوں اور دماغوں کے اندر لانے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ جو تیسرا کام ہے ایک مسلمان ٹیچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے تزکیہ. اپنے سامنے بیٹھے ان طالب علموں کی جو آپ سے سیکھنے کے لیے آئے ہیں، علم کی پیاس لے کر آئے ہیں، ان کا تزکیہ کرنا. اب یہ تزکیہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ خود ایک پورا لیکچر اور ایک ویڈیو اس کے لیے ریکوائرڈ ہے کہ قرآن اور حدیث نے بہت ساری اسلام میں بہت ساری ٹرمز دی ہیں، اور وہ ٹرمنالوجیز جو ہیں وہ عام انسانی مادی دنیا کے اندر کہیں ان کا کمپیریزن نہیں ہے، وہ کہیں کمپیئر نہیں کی جاتی. مثال کے طور پہ جن میں سے ایک یہ تزکیہ ہے جس کے اندر رحمت ہے، برکت ہے، اور اس طرح کے بہت سارے الفاظ آپ کو ملیں گے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، یا آپ کو اسلام ان الفاظ کے ساتھ گفتگو کرتا نظر آتا ہے. ان کا کوئی مادی دنیا کے پاس ان کا کوئی آنسر نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، وہ نہیں دے سکتے. تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی روح کا ہوتا ہے، اور ہم سارا کا سارا تزکیہ کس پہ لگے ہوئے ہیں؟ ہم انسان کی جسمانی صفائی کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں. ہمارے اسکولوں کے اندر ہمارے ٹیچرز کس کے اوپر فوکس کرتے ہیں؟ جسمانی صفائی کے اوپر فوکس کرتے ہیں. وہ ہماری شرٹ چیک کرتے ہیں، ہمارا یونیفارم چیک کرتے ہیں، ہمارے جوتے موزے چیک کرتے ہیں، ہمارے نیلز چیک کرتے ہیں، ہمارے بال چیک کرتے ہیں بڑے ہوئے تو نہیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہیں نا. ایک سامنے جو بندہ کھڑا ہے وہ ڈریس اپ ہے اچھا کہ نہیں ہے. اور ہم بچے کو بچپن سے بتا دیں کہ اپنے آپ کو ڈریس اپ اچھا کرو، ڈریس اپ اچھا کرو. لیکن کیا وہ روح کی پاکیزگی کی فکر بھی ہمیں ہے کہیں دامنگیر یا نہیں ہے؟ کیا نفس کا تزکیہ بھی ہمارے سامنے کوئی مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن قرآن یہ بتاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ ایک ٹیچر کا، ایک مینٹور کا، ایک ٹرینر کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کی روح کا، ان کی نفس کا تزکیہ کرتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ لوگوں کی نفس کا تزکیہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. چوتھی چیز، اور وہ بڑی اہم ہے، اور وہ اسٹریٹجک مینجمنٹ. یہ ٹیچر کا، مینٹور کا بنیادی کام ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کو اسٹریٹجک مینجمنٹ سکھائے، وہ ان کو حکمت کی تعلیم دے. یہ حکمت اتنی بڑی چیز ہے، آپ یقین کریں اتنی بڑی چیز ہے کہ ہمیں معلوم چلتا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جسے حکمت کی تعلیم دے دی، حکمت دے دی، اسے خیر کثیر عطا کر دی. حضرت لقمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں تھے، لیکن قرآن میں ان کے نام کی ایک پوری صورت ہے، اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کیونکہ وہ اللہ کا
تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ حکمت اتنی بڑی چیز ہے، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں، جب آپ ہیومن کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، تو سب سے بنیادی چیز حکمت ہے۔ آپ کے سامنے ہر قسم کا انسان آئے گا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے کہ ان کو حکمت سکھانے کے لیے بھیجا تھا ہم نے، یہ ان کا کام تھا لوگوں کو حکمت سکھائیں، اور آپ نے سکھائی۔ ہر قسم کا انسان آپ کے پاس آتا تھا، انٹریکٹ کرتا تھا، اور آپ اس کی بالکل اس کی ٹو دی پوائنٹ بات کرتے تھے، اور وہ مطمئن ہو کے جاتا تھا۔ کسی کے ساتھ ہر بندے کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتے تھے۔ حکمت کیا ہوتی؟ جو سامنے والا آپ کے ساتھ ریئیکٹ کر رہا ہے یا ایکٹ کر رہا ہے، اس کے مطابق اس کو ایسا ریئیکشن دے کہ وہ مطمئن ہو جائے۔ ریئیکشن سے مراد ہے وہ مطمئن ہو جائے، وہ مطمئن ہو کر جائے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، آپ انسانوں کے ساتھ اسی طرح پیش آتے تھے۔ بلکہ قرآن تو بتاتا ہے کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، اور آپ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے پیش کرتے تھے، ان کے مطابق پیش کرتے تھے۔ اگر کوئی نرم دل نرم آدمی ہوتا تھا تو بالکل اپنے آپ کو نرم بناتے تھے، کوئی سخت ہوتا تو سختی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ہیومن مینجمنٹ پہ، ہیومن بیہیویئر پہ، انسانی رویوں پہ آپ نے کام کیا، اور صرف کام نہیں کیا، سکھایا۔ ایک ٹیچر کا بنیادی کام ہے کہ اگر اس کی کلاس کے اندر اکارڈنگ ٹو ہم، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میری کلاس کا سب سے ڈل ڈفر بچہ ہے، تو کام ہی اصل تو اسی کے اوپر ہے۔ آپ کو ذہین بچے جن کو آپ بولتے ہیں ان کے اوپر آپ کو کیا کام ہے؟ جو کم انٹیلیجنٹ ہے، جو ذرا سلو لرنر ہے، اس کے اوپر تو آپ نے کام کرنا، اور صرف کام نہیں کرنا، اس کو بھی حکمت کی تعلیم دینی ہے، اس کو بھی سکھانا ہے۔ یہ ایک ٹیچر کا بنیادی کام ہے۔ اور جب کوئی ٹیچر اور ٹرینر اور مینٹور یہ چار بنیادی کام کر لیتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ انفلوئنسر ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے والا ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کے اندر دل اور دماغوں میں بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی کنٹریبیوشن میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ چیز ہے جو میں نے قرآن سے سیکھی تھی، اور میں نے سوچا کہ میں آپ کو گوش گزار کر دوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔